وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کول اسکندر حاضر ہے۔ میری اور جیو کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ ناظرین، رمضان وہ مہینہ ہے کہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب بندے کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لیے خوب برکتیں اکٹھی کر لے، اپنے لیے جنت کے راستے آسان کر لے۔ ناظرین، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے صدقے دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزہ رکھنے سے انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو کر روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ ریان مقرر کر دیتے ہیں جہاں سے وہ داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، 3 قسم کے روزے ہیں۔ ایک ہے عام روزہ۔ عام روزہ یہ ہے کہ ایک وہ انسان ہے جو صرف اپنے پیٹ کو اور اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے اور اپنی شہوت کو روک دیتا ہے۔ لیکن ایک روزہ ہوتا ہے جو خاص روزہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور ایک وہ روزہ ہوتا ہے وہ لوگ رکھتے ہیں جو خاص روزہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے تمام افکار سے پاک کر دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی یاد سے اس کو روک دے، اس سے وہ رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ خاص روزہ رکھیں۔ ناظرین، اس مہینے میں ہم آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے روشنی کے مینار۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ کسی نہ کسی صحابہ یا صحابیات کی زندگی میں سے آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شب و روز گزارتے تھے۔ ناظرین، صحابہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ میں پرورش پائی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو نیکی کے ساتھ اور شمع نور کے ساتھ منور کر دیا۔ ناظرین، اسی پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارا پہلا پروگرام ہے اور اس میں جس صحابی کی زندگی ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں ان کا نام ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ اللہ کا شیر ہے۔ حضرت حمزہ کا تعلق قریش سے تھا، یعنی قریشی خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ ہاشمی نوجوان تھے۔ ان کے خاندان کا بہت ایک چرچا تھا مکہ میں۔ وہ ایک بہت ہی عظیم سردار کے بیٹے تھے۔ ان کے والد عبد المطلب ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کو بچپن سے ہی گھڑ سواری اور تلوار چلانے کا بہت شوق تھا اور اس زمانے میں تمام نوجوانوں کے یہی شوق ہوتے تھے۔ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ گھڑ سواری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے، آپ تلوار چلاتے، داؤ پیچ سیکھتے اور پھر آپ دونوں ہاتھوں سے اپنی تلوار کے مہارت دکھاتے تھے۔ ناظرین، چونکہ حضرت حمزہ ایک سردار کے بیٹے تھے تو ان کو مکہ میں ایک بہت خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ یہ آپ کے چچا لگتے تھے، لیکن صرف آپ کے چچا ہی نہیں تھے بلکہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت حمزہ دونوں کو دودھ پلایا تھا، تو اس لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے دودھ شریک بھائی بنتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حالہ تھا۔ آپ ابھی بہت چھوٹے ہی تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ کی تربیت اور آپ نے زیادہ اپنا وقت جو ہے اپنے ننیال میں ہی گزارا۔ ناظرین، عربوں میں شاعری اور
انصاب کا جو علم ہے وہ بہت ایک اعلیٰ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ حضرت حمزہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ آپ کو ان دونوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ بہت خوبصورت شعر بھی کہتے تھے۔ آپ بہت بہادر تھے، جنگجو تھے، اکثر جنگوں میں گھڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ کتنے ناظرین صحابہ ایک بہادر اور جنگجو قسم کے لوگ تھے، کتنا زیادہ۔ صرف یہ نہیں کہ ان کے اندر عبادت بھی تھی، ان کے اندر جنگی مہارت بھی تھی، ان کے اپنے تعلقات اپنے خاندان کے ساتھ بھی بہترین تھے، تو اسی لیے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا گیا۔ ناظرین، مکہ کا ایک ایسا ماحول تھا جس میں ظلم پھیلا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ والوں نے طرح طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان پہ ظلم کیا جاتا، ان کو مارا پیٹا جاتا، ان کو گالیاں دی جاتی، اور کچھ جو غریب صحابہ تھے تو ان کے اوپر تو تشدد بھی کیا جاتا تھا۔ ناظرین، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب سے جا رہے تھے۔ آپ کا آمنا سامنا ابو جہل سے ہو گیا۔ ابو جہل جو سب کا سردار تھا، مسلمانوں کو پریشان کرنے میں، تنگ کرنے میں، ان پر ظلم کرنے میں، اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھا تو آپ کو خوب تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں دی، اور جب اس کا دل زیادہ نہیں بھرا تو اس نے اٹھا کے ایک پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لگنے سے کچھ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ یہ تمام قصہ جو ہے عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا گھر صفا پہاڑی کے اوپر ہی تھا۔ اس نے جب یہ قصہ دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا کہ ایک اتنے شریف انسان، اتنے زیادہ نیک انسان، ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ تمام بدسلوکی دیکھنا برداشت نہ ہوئی، اور اس نے یہ دل ہی میں تہیہ کر لیا کہ وہ ابو جہل کی شکایت ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سے کرے گی۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شکار سے واپس آئے تو یہ لونڈی ان کے پاس چلی گئی۔ حضرت حمزہ کا ایک معمول تھا کہ جب بھی وہ شکار سے واپس آتے وہ پہلے جا کے کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتے۔ اس لونڈی نے جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پورا قصہ سنایا کہ کس کس طریقے سے ابو جہل نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ کا اس بارے میں کیا ری ایکشن تھا وہ جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم جان رہے تھے کہ کس طریقے سے عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جا کے شکایت کی ابو جہل کی۔ حضرت حمزہ نے جب یہ واقعہ سنا تو ان کی ہاشمی حمیت جاگ اٹھی۔ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا یہ تو ٹھیک ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہوں، مگر بہرحال وہ میرا بھتیجا ہے، اتنا بھی بے آسرا نہیں کہ اسے گالیاں دی جائیں، مارا جائے، خون نکالا جائے اور اس کے ظلم کے مرتکب کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کہ لوگ اس پر ایسے کھلم کھلا ظلم کریں۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چلے گئے ابو جہل کی طرف۔ ابو جہل اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ اس کے سر پر پہنچے اور کہا کہ بزدل انسان، تم نے میرے بھتیجے کو گالی دی ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ بے آسرا ہے، اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں اس کے دین پر ہوں۔ یہ کہہ کر اتنے زور سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پہ کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور لہو لہان ہو گیا۔ بہت ہی قریب تھا کہ دونوں قبیلے آپس میں لڑنے شروع ہو جائیں، لیکن ابو جہل نے تمام لوگوں کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ واقعی میں نے اس کے بھتیجے سے بہت زیادتی کی ہے،
اس لیے جانے دو۔ اس طرح یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام شروع میں محض صرف حمیت پر تھا۔ آپ صرف اس غصے سے آپ نے اسلام قبول کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کی گئی تھی۔ روایات میں ہے کہ حضرت حمزہ سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی آیات جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی وہ یاد کراتے تھے اور ان کو حفظ کراتے تھے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان مجھے تو اس وقت خوشی ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں گے، یعنی میرا بدلہ لینا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہایت عاجزی تھی۔ ان کو اس چیز کا کوئی اتنا خاص شوق نہیں تھا کہ لوگ جا کے ان کے بہاف پہ بدلہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ زیادہ اہم تھا کہ حضرت حمزہ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس وقت بھی شیطان نے حضرت حمزہ کو بہت ورغلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کا چاہے اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، اور جب اللہ وہ سینہ کھول دیتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ ناظرین، حضرت حمزہ کا یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ حضرت حمزہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ قریش مکہ کو اس بات کا بہت غصہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیونکہ حضرت حمزہ کی بہت شہرت تھی مکہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی کو ہدایت دے دے۔ اور اسی میں ایک واقعہ ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں کسی انسان نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنی بہن کا تو حال دیکھو۔ جب آپ اپنی بہن کے پاس گئے تو وہ پہلے سے ہی اسلام قبول کر چکی تھی۔ اسی تمام واقعے کے اندر حضرت عمر نے بھی جب قرآن کی آیات سنی تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان دارالارقم میں تھے۔ جب صحابہ نے اندر سے باہر حضرت عمر کو دیکھا اور وہ دیکھا کہ ان کے پاس بالکل ننگی تلوار ہے تو ڈر گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عمر آیا ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے کہ عمر آیا ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کسی برے ارادے سے آئے ہیں تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اندر داخل ہوئے اور اس طریقے سے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کو بہت بڑی ایک طاقت مل گئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے۔ ناظرین، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں تو دونوں عطا کر دیں، لیکن ابھی امتحان باقی تھا۔ کفار نے کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے نہ آزمایا ہو۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، تمام صحابہ، مسلمانوں کو اور سب کو شیب ابی طالب جو ایک گھاٹی تھی اس میں محصور کر دیا۔ اس آزمائش میں سوائے ابو لہب کے تمام بنو ہاشم کے لوگ شریک تھے اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کے لیے بہت کٹھن تھا۔ ناظرین، درخت کے پتے اور چمڑا جو ہے اس کو ابال کر اس کا پانی پیا جاتا تھا، اتنے برے حالات ہو گئے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب ہجرت کی جائے حبشہ کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بہت ہی ایک نیک انسان ہے، تو اس طریقے سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ جب تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور حبشہ والے مسلمان بھی مدینہ پہنچ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے درمیان یعنی مہاجر
اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ کا رشتہ قائم کر دیا۔ حضرت حمزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید کا بھائی بنا دیا تھا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر بھی کسی طرح مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، طرح طرح سے پریشان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی وقت میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دے دی تھی۔ چنانچہ رمضان پہلی ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی قیادت میں ایک سریہ بھیجا۔ 30 مہاجرین کے زیر کمان تھے، 30 مجاہدین حضرت حمزہ کے زیر کمان تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب یہ اس سریہ کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو جھنڈا باندھا تھا جس کا رنگ سفید تھا۔ تو ناظرین، یہ تاریخ کا سب سے پہلا جھنڈا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخصیت کو باندھا تھا، اور وہ حضرت حمزہ کے نصیب میں آئی تھی۔ ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جان رہے تھے کہ یہ وہ پہلی شخصیت تھی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا باندھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سریہ پہ بھیجا تھا، کسی طرح یہ جنگ نہیں ہوئی تھی اور خیر و عافیت سے صحابہ واپس آ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اسلام کی سب سے پہلی غزوہ ہوئی تھی جس کا نام ہے غزوہ بدر، جس میں حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ یہ وہ جنگ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے جن کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی تھی۔ ناظرین، غزوہ بدر وہ جنگ تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے اور مسلمانوں کی مدد کی گئی تھی۔ اس غزوہ میں قریش مکہ کی طرف سے ایک شخص نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض کے اوپر قبضہ کر لے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں یہ بھی خوش نصیبی آئی تھی کہ انہوں نے اس کافر کا قتل کیا اور اس طریقے سے مسلمانوں کے حوض کو بچا لیا۔ ناظرین، بدر کی لڑائی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 جوان بہادر ان کو سب سے پہلے جنگ میں بھیجا تو ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں ایک شیر کی طرح میدان جنگ میں لڑ رہے تھے۔ کوئی بھی ان کے سامنے آ کر کچھ بھی دیر کے لیے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس جنگ میں قریش مکہ کے 70 کے قریب بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو قریش مکہ اپنے تمام سرداروں کی لاشیں تک چھوڑ کے چلے گئے، جن کو بعد میں مسلمانوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا اور اس پہ ریت ڈال دی گئی۔ لیکن قریش مکہ کے لیے یہ ہار ایک بہت ان کے دل کو جس نے توڑ کے رکھ دیا تھا، اور وہ روز یہی منصوبے بناتے تھے کہ اب کس طریقے سے مسلمانوں سے اس جنگ کا بدلہ لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلے ہی سال غزوہ احد ہوئی۔ اس موقع پر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے کارنامے پھر بہت نمایاں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ دشمن سے شہر کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، مگر کچھ گرم جوش حضرات اور جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ جنگ شہر سے باہر جا کر لڑی جائے۔ ناظرین، جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ بہت ہی بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن قریش مکہ جو ہے جن کے دلوں میں ابھی بھی غزوہ بدر کی ہار تھی، ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے حضرت حمزہ کو نقصان دیا جائے، کیونکہ اس نے غزوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا۔ انہی میں ہند بھی شامل تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس نے اپنے غلام وحشی کو اس چیز کے لیے لالچ دیا تھا
کہ اگر کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کو آزاد بھی کر دے گی اور ساتھ اپنے گلے کا ہار تحفے میں دے گی انعام کے طور پر۔ وحشی کی پوری کوشش تھی کسی طریقے سے حضرت حمزہ کے اوپر حملہ کر دے۔ جب اس سے جنگ میں دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ میں مصروف ہیں اور وہ اس کی طرف سے ابھی غافل ہیں، تو اس نے اس تیزی سے نیزہ مارا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے نیزے کی تاب برداشت نہ کر سکے اور آپ شہید ہو گئے۔ ناظرین، حبشہ والوں کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ ان کا نشانہ بہت اچھا ہوتا ہے، کبھی نشانہ چوکتا نہیں ہے۔ وحشی کا کہنا تھا کہ میں حبشی تھا اور اسی لیے میرا نشانہ بہت اچھا تھا، میں بہت ماہر تھا۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو ہند آپ کی لاش کے پاس آئی، اس نے آپ کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبانے کی ناکام کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ کو شدید صدمہ ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ ناظرین، یہ وہ غزوہ تھی کہ جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن بھی شامل تھی، حضرت صفیہ۔ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے جب میدان میں گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ ان کو لگتا تھا کہ کہیں ان کی پھوپھی ان کی لاش کو دیکھ کے صدمے سے پریشان نہ ہو جائیں، تو آپ ان کے بیٹے کو کہتے تھے کہ جاؤ اپنی ماں کو روکو، لیکن حضرت صفیہ ان کی لاش تک پہنچ گئی۔ ناظرین، حضرت صفیہ نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی ہے اور میں اس پر صبر کرتی ہوں۔ ناظرین، یہ تھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی زندگی۔ انہوں نے اسلام کا دفاع کیا۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو پورے کے پورے داخل ہو گئے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی ذات سے جہاں جہاں ہو سکتا تھا اسلام کو فائدہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔